السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ خلیل جوان کا ناول زرد پتے پیش کر رہا ہوں، اور پچھلی قسط میں نے بتایا تھا کہ کس طرح خلیل کو جب گرفتار ہوا تو اس نے سب کے سامنے اپنا جرم بیان کیا، اور آج ہم چلتے ہیں اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ قیدی نوجوان کا چہرہ چمک اٹھا، اسے محسوس ہوا کہ سامعین کے سینوں میں روحانی بیداری کروٹیں لے رہی ہے۔ اس نے دیکھ لیا کہ ناظرین کے چہروں پر اس کے کلام کی تاثرات نمایاں ہیں۔ اس کی آواز پہلے سے بلند ہو گئی اور اس نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ بھائیو، تم نے سنا ہوگا، امیر امین شہابی نے شیخ عباس کو اس گاؤں کا سردار بنایا ہے، اور یہ بھی کہ تمہیں معلوم ہوا ہوگا کہ اس ملک کے فرما روائے اعلیٰ نے امیر امین شہابی کو اس کوہستانی مملکت کا حاکم مقرر کیا ہے۔ لیکن کیا تم نے اس قوت کے متعلق بھی سنا، اسے دیکھا جس نے شہنشاہ کو اس ملک کا آقائے ولی نعمت بنایا ہے؟ تم اس قوت کو مجسم نہیں دیکھ سکتے، نہ بولتے سن سکتے ہو، لیکن اپنی روح کی گہرائیوں میں اس کا وجود محسوس کرتے ہو۔ عز و انکساری کے ساتھ اس کے سامنے سر مسجود ہوتے ہو اور اسے یہ کہہ کر پکارتے ہو، ہمارے باپ جو آسمانوں میں ہے۔ ہاں، وہی تمہارا آسمانی باپ ہے جو شہنشاہوں اور امیروں کو مقرر کرتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن کیا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تمہارا باپ جو تم سے محبت کرتا ہے اور اپنے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے ذریعے تمہیں حق کی راہیں دکھاتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم ذلیل و مظلوم بن کر جیو؟ کیا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جو بادلوں سے میم برساتا ہے، بیجوں میں سے کھیت اگاتا ہے اور پھولوں سے پھل پیدا کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم بھوکے اور حقیر رہو تاکہ تم میں سے صرف ایک آدمی غرور عظمت کی زندگی بسر کرے اور دنیا کی ہر لذت سے شاد کام ہو؟ کیا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ سرمدی روح تاکہ تم میں سے صرف ایک آدمی غرور عظمت کی زندگی بسر کرے اور دنیا کی ہر لذت سے شاد کام ہو؟ کیا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ سرمدی روح جو بیوی سے محبت، اولاد سے ہمدردی اور رشتہ داروں سے شفقت کا سلوک کرنا سکھاتی ہے، تم پر ایک بے رحم حاکم مسلط کرتی ہو تو تم پر ظلم ڈھاتا ہے اور تمہارے شب و روز کو اپنا غلام بنا لیتا ہے؟ کیا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ناموس ازلی جو نور حیات کے تمہارے نزدیک محبوب بناتا ہے، تمہیں ایک ایسے عطیہ سے نوازتا ہے جو موت کی تاریکی کو تمہارے لیے پسندیدہ بنائے؟ کیا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ فطرت نے تمہارے جسموں میں جو قوتیں ودیت فرمائی ہیں وہ اس لیے ہیں کہ تم کمزوری کے سامنے انہیں ذلیل کرو؟ نہیں، تم ان چیزوں پر اعتقاد نہیں رکھتے، کیونکہ اگر تم ان پر اعتقاد رکھو تو خداوندی انصاف کی تکذیب کرو گے، حق کی روشنی سے انکار کرو گے جو تمام انسانوں پر ذو فگن ہے۔ اچھا، تو پھر وہ کیا چیز ہے جس کی بنا پر تم اپنے نفس کے خلاف بے ایمانوں کا ساتھ دیتے ہو؟ اس مشیت خداوندی سے کیوں ڈرتے ہو جس نے تمہیں اس دنیا میں آزاد بنا کر بھیجا، اور نامور الہی کے خلاف، باغیوں کے خلاف تو غلامی کا طوق اپنے گلے میں کس لیے ڈالتے ہو؟ تم کس طرح خدائے قہار کی طرف نگاہیں اٹھا کر اسے اپنا باپ کہتے ہو اور پھر کمزور انسانوں کے سامنے گردن جھکا کر اسے اپنا سردار تسلیم کرتے ہو؟ خدا کے بیٹے انسان کی غلامی پر کیسے رضامند ہو سکتے ہیں؟ کیا تمہیں مسیح نے اپنا بھائی کہہ کر نہیں پکارا تھا؟ پھر تم شیخ عباس کو اپنا آقا کیوں کہتے ہو؟ کیا تم مسیح نے حق اور روح کی روشنی میں آزاد نہیں کرایا تھا؟ پھر امیر تمہیں ظلم و فساد کے لیے کیسے اپنا گناہ بنا لیتا ہے؟ کیا مسیح نے تمہارے سر پر آسمان کی طرف بلند نہیں کیے تھے؟ پھر تم انہیں زمین کی طرف کیوں جھکاتے ہو؟ کیا مسیح نے تمہارے دلوں میں روشنی نہیں ٹپکائی تھی؟ پھر تم انہیں تاریکی سے کیوں گرامبار کرتے ہو؟ اللہ نے تمہاری روح کو زندگی میں تابناک شعلوں کی مثال بنا کر بھیجا ہے جو معرفت سے پروان چڑھتی ہے اور جن کا حسن شب و روز کے اسرار کی تلاش و جستجو سے نکھرتا ہے۔ پھر تم انہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے خاک میں کیوں ملاتے ہو؟ اللہ نے تمہارے ذہنوں کو بازو عطا کیے ہیں کہ تم ان کے ذریعے محبت اور آزادی کی فضا میں پرواز کرو۔ پھر تم انہیں اپنے ہاتھوں سے کیوں نوچتے ہو اور کیڑے مکوڑوں کی طرح زمین کی سطح پر کیوں رنگتے ہو؟ اللہ نے تمہارے دلوں میں سعادت کے بیج ڈالے ہیں، پھر تم کیوں انہیں وہاں سے نکال کر چٹان پر ڈالتے ہو کہ کوے نگل لیں اور ہوا کے جھونکے اڑا لے جائیں؟ اللہ نے تمہیں بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائیں تاکہ تم حق کی راہوں کی طرف ان کی رہنمائی کرو،
وجود کے نغموں سے ان کے سینوں کو لبریز کرو اور زندگی کی حقیقی مسرت کو ایک گراں قدر میراث کے طور پر ان کے لیے چھوڑ جاؤ۔ پھر تم انہیں زمانے کے ہاتھوں میں مردوں کی طرح چھوڑ کر وطن میں بے وطن کر کے دنیا کے سامنے بدبخت و نامراد بنا کر کیوں مر جاتے ہو؟ کیا وہ باپ جو اپنے آزاد بیٹے کے لیے غلامی کی میراث چھوڑتا ہے اس باپ کی مثال نہیں ہے جس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے اور وہ اس کے بدلے اسے پتھر کا ایک ٹکڑا دے دے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ باغوں کی چڑیاں اپنے بچوں کو اڑانا سکھاتی ہیں؟ پھر تم اپنے جگر گوشوں کو توق و سلاسل میں رہنے کی تعلیم کیوں دیتے ہو؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وادی کے پھول اپنے بیجوں کو سورج کی حرارت کے سپرد کر دیتے ہیں؟ پھر تم اپنے بچوں کو سر تاریکی کے حوالے کیوں کرتے ہو؟ خلیل تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، گویا اس کے افکار و جذبات میں اتنی بالیدگی، اس قدر وسعت پیدا ہو گئی ہے کہ انہیں الفاظ کا جمع نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے بعد دھیمی آواز میں اس نے کہا، یہ بات جو ابھی تم نے میری زبان سے سنی وہی بات ہے جس کی بنا پر رحم نے مجھے نکالا تھا، اور یہ روح جسے تم اپنے دلوں میں کروٹیں لیتا محسوس کرتے ہو وہی روح ہے جس نے میری مشقیں کسوا کر تمہارے سامنے کھڑا کیا ہے۔ اب اگر تمہارے گاؤں کے سردار اور تمہارے گرجا کے پادری نے مجھ پر حملہ کیا بھی اور مجھے مار بھی ڈالا، میں شاد کام اور کامران مروں گا، اس لیے کہ تم پر اس حقیقت کو واضح کر کے جس ظالم و ناقابل معافی جرم سمجھتے ہو میں نے اپنے اور تمہارے پروردگار کی مشیت پوری کر دی۔ خلیل مصروف کلام تھا اور اس کی بلند آواز میں ایک طلسمی نغمہ تھا جس کے اثر سے اسے تعجب سے دیکھنے والوں کے دلوں میں ایک بے چینی پیدا ہو گئی، اس غیر معمولی حیرت سے مشابہ جو اندھے کو یکلخت آنکھیں مل جانے پر ہوتی ہے اور جس کی حلاوت سے ان عورتوں کے ذہن جھوم رہے تھے جو اشک آلودہ آنکھوں سے اسے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی۔ لیکن شیخ عباس اور پادری الیاس غصے سے کانپ رہے تھے، کانٹوں کے بستر پر پڑے ہواؤں کی طرح بار بار پہلو بدل رہے تھے۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہ رہا تھا کہ نوجوان کو تقریر سے روک دے، لیکن یہ امکان سے باہر تھا کیونکہ وہ مجمع کو اس آسمانی قوت کے ساتھ مخاطب کر رہا تھا جو اپنے ارادہ کی بنا پر آندھی سے اور اپنی رکت کی بنا پر بوجھ نصیب سے مشابہ تھی۔ جب خلیل نے اپنی بات ختم کر لی تو دو چار قدم پیچھے ہٹ کر رحیل اور برہم کے پاس کھڑا ہو گیا۔ فضا پر ایک گہرا سکوت چھایا ہوا تھا، گویا اس کی روح نے بھی جو اس وسیع کمرہ کے ہر گوشہ میں منڈرا رہی تھی دیہاتیوں کی بصیرت کو ایک دور دراز مقام کی طرف پھیر دیا ہے، اور شیخ اور پادری کی روح سے فکر و ارادہ کی ساری قوتیں چھین کر انہیں ان کے مضطرب دلوں کی پرچھائیوں کے سامنے لرزنے اور کانپنے کے لیے کھڑا کر دیا ہے۔ اس وقت شیخ عباس کھڑا ہوا تھا، اس کے خد و خال سکڑ گئے تھے اور چہرے پر زردی چھا گئی تھی۔ ٹوٹی ہوئی آواز میں اپنے گرد کھڑے ہوئے لوگوں کو اس نے للکارا، کتو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہارے دل زہر آلودہ ہو چکے ہیں اور زندگی تمہارے جسموں میں جامد ہو کر رہ گئی ہے کہ تم اس کافر کو جو مذہب اور حکومت کا مذاق اڑا رہا ہے پکڑ کر ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر ڈالتے؟ کا شیطان کی روح نے تمہاری روحوں کو گھیر لیا ہے اور اپنے جہنمی طلسم سے تمہارے بازوؤں کو جکڑ دیا ہے جو تم اسے پیس کر نہیں رکھ دیتے؟ یہ کہہ کر تلوار کھینچی جو اس کے پہلو میں تھی اور نوجوان پر جھپٹا کہ اس کا کام تمام کر دے، لیکن مجمع میں سے ایک کبھی ہیکل شخص آگے بڑھا اور دھیمے لہجے میں کہا، اپنی تلوار نیام میں رکھ لیجئے کیونکہ تلوار کا بدلہ تلوار سے دیا جاتا ہے۔ شیخ عباس کانپ اٹھا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ چلایا۔ کیا کمزور نوکر اپنے آقائے ولی نعمت کی مزاحمت کر سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نیک خادم اپنے آقا کے مظالم اور شرمگیزی میں اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ اس نوجوان نے سوائے حق کے کچھ نہیں کہا، اور جو کچھ ہمارے سامنے بیان کیا وہ سب حقیقت پر مبنی ہے۔ دوسرا شخص آگے بڑھا، بولا، اس نوجوان نے کوئی بات ایسی نہیں کہی جس کی بنا پر سزا دی جائے، پھر تم اسے کیوں شتم کا نشانہ بناتے ہو؟ ایک عورت کی آواز بلند ہوئی، اس نے مذہب کو برا بھلا کہا، نہ خدا کے نام کی توہین کی، پھر تم اسے کافر کیوں کہتے ہو؟ یہ سن کر رحیل کو بھی جرأت ہوئی، اس نے آگے بڑھ کر کہا، اس نوجوان نے جو کچھ کہا ہماری زبان سے کہا ہے، اس نے ہماری مظلومی کی ترجمانی کی ہے، اس لیے اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو وہ ہمارا دشمن ہوگا۔ شیخ عباس نے دانت پیستے ہوئے رحیل سے کہا کہ میری بیوہ تجھے بھی سرکشی کی ہمت ہو گئی، کیا بھول گئی کہ آج سے 5 برس پہلے مجھ سے بغاوت کرنے کے جرم میں تیرے شوہر کا کیا حشر ہوا تھا؟ یہ سن کر رحیل دفعتاً چونک پڑی اور اس شخص کی طرف شد و درد سے کانپنے لگی جیسے خوفناک راز معلوم ہو گیا ہو۔ مجمع کی طرف مخاطب ہو کر اس نے بلند آواز سے کہا، تم نے سنا؟ قاتل غصے سے بے آب و
बे आपे होकर अपने जुर्म का इकबाल कर रहा है। क्या तुम्हें याद नहीं कि मेरा शौहर खेत में मकतूल पा गया था? तुमने कातिल का लाख खोज लगाया लेकिन वो ना मिला, इसलिए कि इस चार दीवारी में रपोश था। क्या तुम्हें याद नहीं कि मेरा शौहर एक बहादुर मर्द था? क्या तुमने उससे शेख अब्बास की मकारियों का जिक्र करते, इसकी बदअमानियों का बांटा फोड़ते और उसकी संगदिली के खिलाफ बगावत करते नहीं सुना? देखो, खुदा ने तुम्हारे पड़ोसी और भाई के कातिल के चेहरे से पर्दा उठाकर उसे तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया है। इसे देखो, इसका जुर्म इसके सर्द चेहरे पर लिखा हुआ है। देखो, वो किस कदर मुस्तरिब और बेचैन है। गौर से देखो, उसने अपना चेहरा हाथों से छुपा रखा है, इसलिए कि उसकी निगाह तुम्हारी आंखों पर न पड़ जाए जो इस पर जमी हुई है। देखो, ताकतवर आका कुचली हुई टहनी की तरह कांप रहा है। देखो, अजीम शान सरदार तुम्हारे सामने गुनहगार गुलाम की तरह लर्जा बरंदाम है। तवक्को के खिलाफ अल्लाह ने इस कातिल के राज फाश कर दिए, जिससे तुम खौफ खाते हो, और तुम्हें इस रूह की शरारतों से अशना कर दिया है, जिसने मुझे तुम्हारी औरतों में बेवा बना दिया और मेरी बेटी को तुम्हारी औलाद में यतीम। रहील पुकार पुकार कर फरियाद कर रही थी। उसके अल्फाज बिजली की तरह शेख अब्बास के सर पर टूट टूट कर गिर रहे थे। लोगों की चीखें, औरतों की आहें आग और गंदक के शोलों की तरह उसके दिमाग के गिर्द बढ़ रही थी कि पादरी उठा और शेख का बाजू पकड़कर उसे कुर्सी पर बैठा दिया। उसके बाद गम गुस्सा से लड़ती हुई आवाज में हाजिम को हुक्म दिया, इस औरत को पकड़ लो जो तुम्हारे सरदार पर झूठा इल्जाम लगा रही है, और इस काफिर नौजवान के साथ उसे भी घसीट कर तारीख कोठरी में डाल दो, और जो कोई तुम्हें ऐसा करने से बाज रखे वो जुर्म में इन दोनों का शरीक समझा जाएगा और उनकी तरह मुकद्दस कलीसा के दाखिले से महरूम हो जाएगा। खादम अपनी जगह से ना हिले, न कहन के अहकाम की उन्होंने परवाह की, बल्कि बेहिस्सो हरकत खड़े मुश्कें कसे खलील और रहील और मरजम को टिकटिक बांधे देखते रहे, जो खलील के दाएं बाएं इस तरह खड़ी थी गोया दो बाजू हैं जिन्हें उसने परवाज करने और बादलों तक पहुंचने के लिए खोला है। कहा ने कहा, इस हालत में कि उसकी दाढ़ी गुस्सा और नफरत से नाच रही थी, कमीनो, क्या तुम अपने आका की रहमत बरकत और फजल करम से इनकार करते हो? एक मुजरम और काफिर नौजवान और एक झूठी और बदकार औरत की खातर उसके हुक्म से सरताबी करते हो? एक खादम ने, जो उम्र में सब खादमों से बड़ा था, कहा, हम रोटी और ठिकाने के एवज शेख अब्बास की खिदमत करते थे, इसके जर खरीद गुलाम कभी न थे। ये कहा और अपनी वर्दी और सर की शाल को उतार कर शेख अब्बास के सामने रख दिए। फिर कहा, मैं इन हकीर चीथड़ों से और मुजस्सम को आसाइश पहुंचाना नहीं चाहता, जिसकी वजह से फिर रूह कातल के घर में मुबतला अजाब रहे। और सब खादमों ने भी उसकी तकरीद की और किसानों के ग्रोह से जा मिले। अब उनके चेहरे पर आज़ादी की रोशनी थी। इसके बाद क्या हुआ, यहीं से अगली किस्में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।